بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع کہ ابلیس کی موت کیسے ہوگی، شیطان کی موت کا منظر کیسا ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے گا اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان تھاڑے مار مار کر روئے گا اور چیخے گا، چلائے گا کہ ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر اسے کہیں گے کہ ہم نے تم کو ساری زندگی ایسے چیختے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا کہ بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں اس کو بھی موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اس کو اٹھانی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ سمجھا دو۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا اور تم کو ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو اور داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ آسمان اور زمین والے اگر دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا، چلائے گا۔ اس کا چیخنا اور چلانا، اس کی فریاد اتنی دردناک ہوگی کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ابلیس ملک الموت سے کہے گا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ملک الموت فرمائے گا، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے، میں تجھے بھی
آج اس گھڑے میں دھکیل دوں گا۔ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری جگہ سے نکلے گا، مگر وہاں بھی اس کے سامنے ملک الموت کھڑا ہوگا۔ وہ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اس کو نکال کر باہر پھینکے گا۔ اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں اس وقت موجود ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تمہاری موت دردناک ہوگی۔ یہ سن کر ابلیس یعنی شیطان تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہوگی وہاں جا کر گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے اس کو تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو، کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ اس طرح ابلیس اپنے انجام تک پہنچائے گا، جس کی موت نہایت ہی دردناک ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہے تو آگ اس کو کس طرح جلائے گی؟ تو میرے عزیز دوستو، آگ کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ جستکم جہنم کی آگ ہے جو کہ اتنی شدید ہے کہ اگر اس کا ایک انگارہ دنیا میں لایا جائے اور اس کو دنیا پر گرا دیا جائے تو وہ 7 زمینوں میں سے سوراخ کرتا ہوا دوسری طرف نکل جائے گا۔ اور جنات کو جس آگ سے پیدا کیا گیا ہے اس آگ کا نام افسفافو ہے۔ اس طرح جہنم کی آگ نہایت سخت اور شدید ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔